اجل اجل یا امام زمانہ السلام علیکم ناظرین، سیدان جملہ کوئی پروگرام سے ہم نے کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت بہت کم ہے، ہم بہت تیزی سے ظہور کی سے ہم جا رہے ہیں۔ شیطان نے کس طرح ہماری زندگی میں مداخلت کر کے ہمیں کس طرح سے اپنے جو ہے غلط راہ پر اپنی راہ پر لے گیا اور ہم تباہی کی طرف چلتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ نے بریک لگایا اور ہمیں واپس پلٹایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا۔ اصل زندگی کیا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اصل زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے ہم آگن ہو کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ اللہ نے ہمیں یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں برائی سے دور اور اچھائی سے منسلک رہنا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ برائیوں کو تیزی سے اپنایا۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان نیک نامی اور پاکیزہ صلت باقی رہ جاتی ہے۔ ایسی کامیابی زندگی گزارنے کے لیے ان ہستیوں کے کردار و عمل کو ہمیں مشعل راہ بنانا چاہیے۔ جس نے عمل کر کے دکھایا پاکیزہ سیرت اور گمراہ انسانیت کے لیے ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ پاکیزہ سیرت ہم اپنے اماموں کی جو ہے ان کو فالو کریں، مگر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلے نہیں۔ اپنی عملی زندگی کا مظاہرہ محبت کا اگر ہم کرتے، عظیم کرداروں کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے تو ہم آج کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہم نے تو صرف شیطان کو فالو کرتے رہے اور بدترین دنیا میں گناہوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں اپنے وقت کا امام بھی یاد نہیں کہ امام ہمارے لیے کتنے گریا کرتے، جبکہ ہم ان ہستیوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو کس طرح ہم جوش و خروش سے ان ہستیوں کی ولادتیں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر وقت کے امام سے کیوں غافل ہیں؟ اب ہمیں نہیں غافل ہونا، کیونکہ ہمارے اندر بے پناہ نجاستیں جا رہی تھی، بے پناہ ہم ملاوٹیں کھا رہے تھے، حرام غذائیں تھیں جنہوں نے ہمیں امام سے دور کیا ہوا تھا۔ اللہ کا ہم شکر جتنا سجدہ کریں کہ اس نے ہمیں ایک روشنی دکھائی کہ واپس پلٹ آؤ، اور استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے، ہمیں پلٹنا ہے اور اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ امام ہم سے راضی ہوں گے، امام ہمیں معاف کر دیں گے، ہم ہدایت تو پانے کے لیے امام کی طرف رخ تو کریں۔ آئیے ناظرین، اپنے وقت کے امام کو راضی کریں اور اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا میں کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہم امام کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آیا امام ہم سے غائب ہیں؟ یقیناً امام ہم سے غائب نہیں ہے، ہم امام سے غائب ہیں۔ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ رہے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرماتے ہیں، امام ہمیں پکار رہے ہیں، ہم ان کی آواز کو، صدا کو نہیں سن رہے ہیں۔ دیکھ اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں اتنی غلیظ ہو چکی ہیں گناہوں سے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کان نہیں سن پا رہے اس امام کی فریاد کو، اس لیے کہ کان ہمارے اتنے غلیظ ہو چکے ہیں غیبتوں اور گناہوں کو سنتے ہوئے امام کی فریاد کو ہم نہیں سن رہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے امام کو، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر مقام پہ دیکھ رہے ہیں۔ امام ہم سے غائب نہیں، ہم امام سے غائب ہیں۔ امام ہر جگہ موجود ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام تو خون کے آنسو ہو رہے ہیں۔ ایک عارف کے پاس ایک شخص گیا، کہا میں امام علیہ السلام امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں امام کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ تو اس عارف نے یہ کہا کہ اے
شخص اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کی میں زیارت کروں اور اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہوں، یاد رکھ تو جا چلا جا، رات کو تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا لے، اور کھانے میں زیادہ سے زیادہ نمک ڈال، اور رات کو سو جا، امام کی تیرے امام سے آپ کی زیارت ہو جائے گی اور آپ امام سے مل لیں گے۔ تو وہ جاتا ہے اور تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتا ہے، امام سے ملاقات نہیں ہوتی، امام سے ملاقات نہیں ہوتی۔ وہ صبح اٹھتا ہے، عارف کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے اے عارف میری تو امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا، اس عارف نے کہا کہ تو کیا دیکھتا رہا ہے، کیا محسوس کرتا رہا ہے رات کو؟ کہا پوری رات میں پیاس کو محسوس کرتا رہا، بار بار پانی پیتا رہا۔ اس عارف نے کہا ہاں یاد رکھ، اگر تو اپنے امام سے، اپنے زمانے کے امام سے ملاقات چاہتا ہے، اسی طرح جس طرح پوری رات تو پیاس کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا رہا ہے، جس دن تو اسی طرح شدت کے ساتھ امام کو یاد کرے گا، امام کو ملنے کی خواہش کرے گا، تو امام ملاقات بھی کریں گے، امام زیارت بھی کروائیں گے۔ یقیناً جواب یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم امام کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں گناہوں کی وجہ سے اتنی غلیظ ہو چکی ہیں اور ہمارے کان اتنے غلیظ ہو چکے ہیں، نہ ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم امام کی فریاد کو سن سکتے ہیں۔ روایات میں یہ تو جو حالات چل رہے ہیں، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، امام کی ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنی آنکھوں کو آمادہ کرنا ہوگا، ہمیں کان کو تیار کرنا ہوگا امام کی فریاد سننے کے لیے، امام کی زیارت کرنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں کو تیار کرنا ہوگا۔ ہاں یقیناً دوستو، ہم نے گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی، ہمیں غیبتوں سے دور رہنا ہوگا تاکہ ہم امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشن ڈالیے۔ دیکھیں، کردار اور عمل، اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان مسلمان نہیں بن سکتا، تو امام کا ناصر یا امام کا صحابی کیسے بنے گا اگر عمل اور کردار اس میں نہیں ہوگا؟ اور بہت ضروری ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی نہ پریپیئر کریں تو جب بڑا مشکل ہو جائے گا جب مولا آئیں گے اور ہماری فہرست کے اندر صرف لبیک یا امام لکھا ہوگا اور نہ نمازیں ہوں، نہ حج ہوں، نہ زیارت ہو، نہ اس کے علاوہ دل کی سچائی ہو، سچ بولنا، بلکہ لوگ شاید یہ خوش ہوتے ہیں مولا علی کا نام لے کے، لیکن مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ مولا کے ناصروں میں سے ہوں۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہم اپنی نارمل ڈیلی لائف کو اچھا کرنے میں اتنی محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کچھ پیسے گھر لے کے آتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، تو وہ جو کہ ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو ہمارے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے سے کہ ہم با کردار ہوں، سچ بولتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، خمس دیتے ہوں، غریبوں کی مدد کرتے ہوں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ شفاعت بھی ممکن نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کو بھی ہم پسند نہیں آئیں گے، بڑا مشکل ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو سوال کیا گیا بڑا مجھے بھی جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ اسی حوالے سے مجھے سبط جعفر صاحب کی منقبت جو انہوں نے مولا کی شان میں لکھی، اس کا ایک آخری شعر یاد آ رہا ہے، اور میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، تمام پڑھنے والوں کو، ذکر حسین کرنے والوں کو، اور اپنی بھی چاہتا ہوں کہ ایسی ہی پہچان بنے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا،
सिबत जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया, हम दो ना तो सोजो सलाम और मनकबत नोहा, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार फरमाइए। या इमाम ज़माना अजल या इमाम ज़माना। खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है, अमल किरदार ज़रूरी नहीं, इस पे रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं IMTV का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए दावत दी और परवरदिगार की बारगाह में दुआ करूँ, परवरदिगार IMTV के तमाम अरकान हज़रात का और तमाम मोमिन मोमिनात की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जैसा कि मोहतरमा आपने सवाल किया है, इस सवाल के 3 पहलू हैं। सवाल मलबूस के सबसे पहले पहलू पर रोशनी डालते हैं और वो ये है कि ज़हूर करीब तर है, यानी कि इमाम का ज़हूर करीब है। और इस नुक्ते पर रोशनी डालने के लिए मैं इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का एक कौल आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ए अहले ईरान वालों, घबराओ मत, अनकरीब हमारी औलादे, हमारे पोते ज़हूर इमाम का अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का ये कौल इस बात पर दलालत करता है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये वही ज़माना है कि जब हमारे इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये था इस सवाल का पहला मरहला कि ज़हूर करीब तर है, जिसको मैंने आयतुल्लाह खुमैनी अलैहिर्रहमा के कौल से साबित किया है। अब रही बात दूसरे और तीसरे मसले की। सवाल मलहूस का दूसरा और तीसरा मसला जो है वो मसलाए नौई नहीं है, बल्कि मसलाए शख्सी है, जिसमें हर फर्द को अपने अपने ज़मीर को झंझोड़ना होगा, झंझोड़ कर अपने आप से पूछना होगा, खुद से सवाल करना होगा। मसलन हमारे घर पर कोई मेहमान आए तो हम उसके लिए तरह तरह के खाने बनवाते हैं, बेड शीट लगवाते हैं, अच्छे से रूम साफ़ करवाते हैं और तमाम चीज़ें वगैरह। ये सिर्फ तैयारियां एक आम इंसान के लिए होती हैं, लेकिन ज़रा सोचें और गौर करें, खुद से सवाल करें, क्या हमने कभी इमाम के लिए अपने सोचा कि हम इमाम के लिए कितना तैयार हैं? हमने अपने आप को इमाम के लिए कितना आमादा किया है? हमने खुद को इमाम के लिए किस लायक बनाया? हम सिर्फ ज़बान से तो कहते हैं कि हम इमाम के लिए तैयार हैं, हम इमाम के लिए आमादा हैं, हम इमाम के नासरीन में शुमार होना चाहते हैं। क्या कभी नमाज पढ़ी? क्या कभी ज़कात अदा की? क्या कभी खुम्स निकाला? भाई के घर खाना नहीं था, क्या भाई के घर जाकर पूछा कि बच्चों ने खाना खाया? पड़ोसी के पास दवाई के पैसे नहीं थे, क्या उसको दवाई दिलाई? माँ बुलाती रही, माँ की आवाज़ सुनी? नहीं सुनी। वालिदैन पुकारते रहे, नहीं सुना।
جب ہم تمام ہی افراد ان تمام حقوق کو، یہ جو ہمارے اوپر جو حقوق واجب ہیں، جو حقوق فرض ہیں، جن حقوق کی ہم پر شرط ہے، ان حقوق کو مکمل طریقے سے جب ہم ادا کر لیں گے اور ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے ان حقوق کو ادا کر لیا ہے، پھر ہم اگر خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ جب ہم کہیں گے السلام علیک یا صاحب الزمان، تو پھر غیب سے جواب سلام آئے گا وعلیک السلام۔ تو یہاں پر یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی تک اصلاً ہم امام سے غافل رہے ہیں، امام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ کیسے کہ جب تک ہم حقوق کی اپنے اوپر فرض ہوئے حقوق کی جب تک مکمل طریقے سے ادائیگی نہیں کریں گے، تب تک ہم امام کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ثابت یہی ہوا کہ ابھی ہم امام سے غافل ہیں، اپنے امام سے غافل ہیں۔ صرف ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم امام کے لیے تیار ہیں، ہر فرد یہی کہتا ہوا نظر آئے گا الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ امام کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا، امام کا ہمیں انتظار کرنا ہے۔ تو اس انداز سے کہنا ہے کہ امام خود آ کر کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ ہم کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، خود امام ہمیں آ کر اپنے ناصرین میں شمار کریں۔ اور یہاں سے بس یہی دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، محمد والے محمد کے صدقے میں ہم تمام حضرات کو اور سبھی چاہنے والوں کو امام کے جلد از جلد ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں اور امام کے لیے ہم تیار رہیں، اور جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور عاجل فرما اور ہم سب کو ان کے عنوان سال میں شمار فرما۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ کردار اور عمل بہت ضروری ہے، صرف لبیک یا امام کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ میں اسے اس طرح کہوں گا کہ صرف امام کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کی ماننا کافی ہے۔ امام کی جب ہم مانیں گے، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو اگر ہم اپنائیں، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روز کے یا الگ یا امام امام مولا آتے، تو ہمیں اس چیز کا خود خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں اس وقت کہ ہم امام زمانہ کو پکار رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی آپ کی جو ہے نا اصلاح کرنی چاہیے۔ کسی کا حق جو آپ کے ضروری ہے کہ حق نہ کھائے انسان، متقی پرہیزگار یہ تمام عمل بجا لائے، نماز ٹائم پر پڑھے، محبت اور بھائی چارگی کا جو ایک پیغام اسلام نے دیا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے کوزے میں سمیٹے، اور ماں باپ کا احترام، یہ تمام چیزیں جو سیرت محمد و آل محمد میں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ ہاں جی لبیک یا امام یا الاجل یا امام، کیونکہ وہ آئیں گے اور وہ سب سے پہلے جیسے کہ روایت میں ہے کہ جو چاہنے والے ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ہیں، پر منہ سے تھے وہ سب کہنے والے، دل سے نہیں تھے، تو سب سے پہلے ان کے سر اڑائے جائیں گے۔ تو دعا وہ ہیں ہم پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدا را پروردگار عالم ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جنہوں نے امام کا دل دکھایا، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو امام کے ساتھ مل کر بقیہ تعمیر کریں۔ اور ہم جتنے ثنا خواہ ہیں، آپ جتنے جو اس چینل کے جو منتظمین ہیں، ہم سب ظہور امام کو دیکھیں اور بقیہ جنت البقیع اپنے ہاتھوں میں تعمیر کریں، اور یہ جو فرش ہم نے یہاں بچھایا ہے، یہی فرش ہم جنت البقیع میں بچھائیں امام زمانہ کے ہمراہ، اور وہاں فرش وغیرہ بچھا کر ذکر محمد و آل محمد کے الہی۔ جو دل میں عشق امام زمانے رکھتے ہیں، جو دل میں عشق
امام زمان رکھتے ہیں بلا کی دھوپ میں ایک سائبان رکھتے ہیں. اے منکرو یہ خاموشی تو انتظار کی ہے، وگرنہ منہ میں تو ہم بھی زبان رکھتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام نے فرمایا سستی اور قائلین سے استعانہ پھر وقتی سے دوری اختیار کرنا ہے. بے شک ہم نے جو پچھلی دور گزارا اور اب نئے دور میں داخل ہوئے ساری دنیا ایک ساتھ، اس میں ہم نے صرف سستی ہی کی. ہمارے جو امام ہے وہ جو ہمارے منتظر، ہم نے امام کے لیے قدم نہیں اٹھایا، کوئی تیاری نہیں کی. ہم صرف زبانی امام سے دعوے کرتے رہے کہ امام آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ ہیں، امام آ جائیے، ہم تیار ہیں. ہم کچھ بھی تیار نہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں، ہمارے کوئی اخلاق نہیں. ہم نجاستوں میں وقت گزار رہے تھے، حرام کھا رہے تھے، سود لے رہے تھے، دلوں کو توڑ رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا، ہر چیز ہو رہی تھی. مگر اب ہمیں نہیں کرنا، اب ہمیں سستی نہیں دکھانی. شیطان بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ہمیں فوراً بہت تیز امام کی سمت بڑھنا ہے، اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. کوشش محنت انسان کی خوشگوار زندگی بناتی ہے. مسلسل حرکت، محنت، جسم جب حرکت کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے ہی سالم رہتے ہیں. سستی قائلی انسان کی زندگی کو عذاب کر دیتی ہے، جسم بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم مسائل میں گھر جاتے ہیں، مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے جو سستی کر رہے ہیں، یہ تو ہماری دنیا کی جو کے لیے اگر ہم سستی کریں ہم تباہ ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے جو جس طرح سے ہم دین کے لیے سستی کر رہے ہیں، امام کی سمت جانے میں سستی کر رہے ہیں، وہ ہمیں بدترین تباہی کی طرف لے جا رہا تھا وقت، اور لے جا رہا ہے اگر ہم نہیں جاگے. ہمیں سستی قائلی نہیں کرنی، ہمیں چاروں طرف دیکھنا ہے شیطان کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں غافل ہیں. ہم ہر موضوع پہ بات کر لیتے ہیں، امام کا ذکر کیوں نہیں لاتے، امام کے ہر وقت کیوں نہیں ذکر کرتے، کیوں نہیں ایک دوسرے کو جگاتے، ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں کھڑا کرتے کہ اٹھو، تیزی دکھاؤ. شیطان نے ہم پر اٹیک کر دیا، ہم محروم رہ جائیں گے امام کی نصرت کے لیے. ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے. ہر انسان اپنے حساب سے بہت تیزی دکھائے، ہدایت دیں گے امام. استغفار کر استغفر ہے اللہ استغفار. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو انسان سچے دل سے استغفار کرے گا، کوشش کرے گا، اسے کامیاب کرے گا، اللہ ساتھ دیتا ہے، امام ساتھ دیتے ہیں. آئیے ناظرین، ہم اپنے امام کو راضی کریں، امام کے راستے کے تمام کانٹوں کو اٹھائیں جو ہماری وجہ سے اس کی جگہ ہم نیکی کے پھول رکھتے ہیں. یقیناً امام ہم سے راضی ہوئے. آئیے اور ہم سب مل کے وقت امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے. خدا حافظ. انجم حافظ.